ایس دینی سٹوریز چینل پر خوش آمدید۔ آج میں آپ کو حضرت عثمان غنی کی سخاوت اور ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لازوال محبت کا قصہ سناؤں گی۔ تو چلیے آئیے قصہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی مکہ کے ایک مالدار تاجر تھے۔ امیر ماں باپ کی اولاد اور خود بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے شہزادوں جیسی آن بان رکھتے تھے، مگر قبول اسلام اور دل میں عشق نبوی کی جب چنگاری سلگی تو پھر کیسی امیری اور کیسی آن بان۔ آج کا قصہ آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنے پر ضرور مجبور کر دے گا۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی تجارتی قافلے کے ساتھ کچھ دن کے لیے مدینے سے باہر چلے گئے۔ جب واپس آئے تو نماز عصر کا وقت قریب ہی تھا، چنانچہ آپ جلدی جلدی گھر سے تازہ دم ہو کر نکلے تاکہ نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کر لیں۔ جب آپ مسجد میں پہنچے تو نماز تیار کھڑی تھی، چنانچہ حضرت عثمان نے سوچا کہ میں پہلے نماز ادا کر لوں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں گا۔ نماز کے بعد جب حضرت عثمان کی نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پہ پڑی تو آپ چہرے مبارک سے کچھ کمزور دکھائی دیے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت عثمان بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت عثمان نے فوراً حضرت بلال، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی خادم کی حیثیت سے آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے، پکڑ لیا اور پوچھا، بلال مجھے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ وہ کیوں اتنے کمزور لگ رہے ہیں؟ حضرت بلال حضرت عثمان کی بات پر خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ جب حضرت عثمان نے دوبارہ یہی سوال کیا تو حضرت بلال بولے، آپ گھر جا کر پتہ کر لیں۔ حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے بغیر بھاگے بھاگے گھر گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کون؟ حضرت عثمان نے عرض کیا، اماں میں عثمان، اگر آپ پردہ کر لیں تو میں اندر آ جاؤں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی۔ آپ اندر گئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرے سے اتنے کمزور کیوں لگ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ اس پر حضرت عائشہ بولی، عثمان 3 دن ہو گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک دودھ کا پیالہ اور 2 کھجوریں کھا رہے ہیں، گھر میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ حضرت عثمان گھر دوڑے، اناج کی بوری اور دوسرا کھانے پینے کا سامان لیا، کاندھوں پہ رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف دوڑے۔ اب حضرت عثمان کے ملازم بولے، ہم اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت عثمان رکے، بولے، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ گھر لے کر آئے، حضرت عائشہ سے درخواست کی کہ وہ پردے میں چلی جائیں، میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا کے لیے کھانا تیار کروں گا۔ چنانچہ حضرت عائشہ کہتی کہ میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی کہ عثمان پھونکے مار مار کر آگ جلا رہے ہیں، دھوئیں سے ان کی داڑھی کالی ہو گئی ہے اور آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا، مگر انہوں نے پہلے سالن بنایا، پھر انہوں نے روٹیاں پکائیں، دسترخوان لگایا اور پھر مسجد نبوی میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرنے لگے، یا رسول اللہ، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے ساتھ گھر تشریف لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، گھر آئے، حضرت عثمان نے آپ کو دسترخوان پر بٹھایا، 600 دینار کی تھیلی آپ کی خدمت میں پیش کی اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے اتنی دولت کو آگ لگانی ہے اگر میرا رسول بھوکا رہے؟ میں نے اتنی جائیدادیں بنا کر کیا کرنی ہے جب میرا رسول 3 دن تک روٹی نہ کھائے؟ یہ کہتے ہوئے حضرت عثمان زاروں قطار رونے لگے، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں شہر میں نہیں تھا ورنہ یہ صورتحال کبھی نہ آتی۔ پھر حضرت عثمان غنی واپس چلے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کا پہلا لقمہ توڑا تو فرمایا، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جانا۔ اس واقعے سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟
ہم نے سیکھا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک روٹی نہیں کھاتے تھے اور اللہ نے ہم پر اپنی نعمتوں کی برسات کر چھوڑی ہے۔ ہمارے دسترخوان روز نئے نئے کھانوں سے بھرے ہوتے ہیں، مگر شکر ادا کرنا تو دور کی بات، ہم تو سالن کو دیکھ کر ہی ناک منہ چڑھا دیتے ہیں۔ ہم نے نہیں کھانا، ہمیں یہ نہیں پسند، ہمیں وہ نہیں پسند۔ رک کر سوچئے گا کہ ہم کن کی امت ہیں؟ اس نبی کی امت جس نے فاقے کیے، جنہوں نے 3 دن تک ان کے گھر میں آگ نہیں جلی مگر انہوں نے صبر شکر کیا۔ تو آئیے آج سے صبر کو اور شکر کو اپنی عادت کا حصہ بنائیں، اپنی پرسنالٹیز میں چینج لے کر آئیں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ہم پر فخر کر سکیں کہ یہ میری امت ہے جو شکر گزار تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی تھی اور وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ لاکھوں کروڑوں درود میرے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور لاکھوں سلام آپ کے تمام صحابیوں پہ اوپر اور حضرت عثمان غنی کی سخاوت کے اوپر۔ ملتے ہیں کل۔